آج ذی الحج کی 19 تاریخ ہے الحمدللہ۔ 18 ذی الحج کو خلیفہ ثالث امیر المومنین حضرت عثمان بن عفان ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ اسی سلسلے میں چند باتیں آپ کے گوش گزار کروں گا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ ثالث ہیں۔ آپ کا خلیفہ ثالث ہونا ہی آپ کی شان اور عظمت کا اظہار کرتا ہے۔ مزید اگر باتیں ہمیں کوئی آپ کی سیرت میں نہ بھی ملتی تو اتنا ہی کافی تھا کہ آپ تیسرے خلیفہ ہیں، امیر المومنین ہیں۔ یہ بھی بہت بڑی شان اور عظمت ہے، مگر اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو جس سیرت اور کردار سے نوازا تھا وہ آپ ہی کا خاصہ تھا، کسی دوسرے میں وہ سیرت اور کردار نظر نہیں آتا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کی اگر بات کریں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عامل فیل کے 6 سال میں آپ کی پیدائش ہوئی، یعنی جس سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش ہوئی ہے اس کے 5 سال بعد آپ کی پیدائش ہوئی ہے۔ تو یوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے عمر مبارک میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 سال چھوٹے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا تھا، اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک 35 برس تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت فرمانے سے پہلے بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مکہ المکرمہ میں انتہائی معزز اور معتبر شخصیت سمجھے جاتے تھے۔ قریش کے خاندان سے تھے، صفات اپنی اخلاق اور کردار کے اعلیٰ مالک تھے۔ اس کے ساتھ ساتھ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا جو پیشہ تھا تجارت، وہ تجارت کیا کرتے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اسلام سے پہلے بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اعلان نبوت سے پہلے کا جو زمانہ ہے وہ زمانہ جاہلیت کہلاتا ہے۔ اس میں بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود اپنے بارے میں فرماتے ہیں، نہ تو میں نے کبھی شراب پی، نہ کبھی گانا گایا، نہ کبھی کسی لاہو لعب کی محفل میں بیٹھا۔ سبحان اللہ، یہ سیرت اور کردار ہے۔ رب کریم جن لوگوں کو اپنی طرف بلاتا ہے وہ پروردگار بچپن سے ہی ان لوگوں کی فطرت ہی ایسی بنا دیتا ہے کہ وہ برائی سے نفرت کرتے ہیں، اچھائی کی طرف بھاگتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اس وقت اسلام کی کوئی تبلیغ نہیں تھی جب حضرت عثمان غنی پیدا ہوئے تھے، اس وقت کوئی نبی تبلیغ کرنے والے نہیں تھے، کوئی اسلام کی تعلیمات نہیں تھی، مگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے فطرت ہی ایسی عطا فرمائی کہ آپ گناہوں سے دور رہتے تھے، اچھے اچھے کاموں میں مصروف رہتے تھے۔ تجارت پیشہ آپ کا تھا۔ قریش میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اخلاق اور کردار کی وجہ سے اتنے محبوب اور پسندیدہ ہو گئے تھے، حتیٰ کہ ایک عورت کے بارے میں آتا ہے، وہ اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے یہ الفاظ کہہ رہی تھی، واللہ احبک والرحمن، وہ کہتی تھی اپنے بچے سے، اللہ کی قسم، رحمان کی قسم، میں تم سے اتنی محبت کرتی ہوں، حب قریش لعثمان، جتنا کہ آل قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی اسلام سے پہلے قریش مکہ میں، اہل مکہ میں اتنے محبوب ترین ہستی تھی کہ ایک عورت اپنے بچے کو لوری دیتے ہوئے عثمان کی محبت بتا رہی ہے۔ سبحان اللہ، کہ میں بھی تم سے ایسی ہی محبت کرتی ہوں جیسے قریش عثمان سے محبت کرتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ بچے کو، اپنی ماں کو بچے سے کتنی محبت ہوتی ہے، تو اندازہ لگا لیں کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے لوگ کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اور آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ بندے کا سیرت اور کردار اچھا نہ ہو، خوش اخلاق اچھا نہ ہو، کسی کا محبوب نہیں بنتا۔ محبوب بننے کے لیے اپنے کردار کا اچھا ہونا ضروری ہے۔ آپ قریش کے محبوب تھے، یہی آپ کا کردار ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اعلان نبوت فرمایا، حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے اسلام قبول کیا تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ مل کر دین اسلام کی خدمت میں مصروف ہو گئے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چونکہ اسلام سے پہلے بھی
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ دوستانہ تھا، آپ کا ایک تعلق تھا، رابطہ تھا، ایک دوسرے کے پاس آنا جانا، بیٹھنا اٹھنا، محبت تھی، ایک دوسرے کے گھر آتے جاتے تھے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کی دعوت پیش فرمائی۔ ہوا یوں کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لائے۔ گفت و شنید شروع ہوئی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اسلام کی دعوت دی۔ تو آپ نے جب اسلام کی خوبیاں سنی تو آپ فوراً اسلام قبول کرنے کے لیے تیار ہو گئے، چاہا کہ اٹھ کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لے جائیں۔ اتنے میں خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے آئے۔ سبحان اللہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دعوت دی، آپ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا۔ سبحان اللہ۔ روایت میں آتا ہے کہ آپ اسلام قبول کرنے والوں میں سے چوتھے نمبر پر ہیں۔ سبحان اللہ، چوتھا نمبر ہے آپ کا اسلام قبول کرنے کا۔ ایک روایت میں یہ بھی آتا ہے کہ آپ شام کے سفر سے واپس آئے تھے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پہنچے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کو اسلام کی دعوت پیش کی۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اسلام کی خوبیاں بیان فرمائی تو آپ نے اسی وقت اسلام قبول کر لیا، کلمہ پڑھا، اور پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں عرض کی، یا رسول اللہ میں ابھی شام کے سفر سے واپس آیا ہوں، کچھ ہی دن ہوئے ہیں مجھے۔ ہم شام کے سفر سے واپس آ رہے تھے، زرقا کے قریب ایک مقام کا نام ہے، مدینہ سے کچھ فاصلے پر زرقا ایک جگہ کا نام ہے۔ فرمایا ہم وہاں اس کے قریب پہنچے تھے تو ہم نے پڑاؤ ڈالا آرام کرنے کے لیے۔ میں سونے کے لیے لیٹا تو ابھی نیم خوابیدگی کے عالم میں تھا کہ میں نے ایک اعلان کرنے والے کو سنا، اس کی مجھے آواز آئی۔ اعلان کرنے والا کہہ رہا تھا، اے سونے والو جلدی بھاگو، مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ سبحان اللہ، مکہ میں احمد کا ظہور ہو گیا ہے۔ تو فرماتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جب میں مکہ میں پہنچا تو آپ نے اعلان نبوت فرمایا تھا۔ سبحان اللہ، یہ واقعہ بھی آپ کے اسلام لانے کا سبب بنا۔ ویسے بھی آپ سلیم الطبع تھے، فطرتی آپ کی اللہ تعالیٰ نے اچھی بنائی تھی، اسلام کی خوبیاں سنتے ہی آپ نے شروع میں ہی اسلام قبول کر لیا تھا۔ وہی عثمان غنی جو قریش کے محبوب ترین کہلاتے تھے، جب اسلام لائے تو کفار نے، قریش نے انہیں ستانا شروع کر دیا۔ وہی سلسلہ جو عام مسلمانوں کے ساتھ تھا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بھی پیش آیا، ایذائیں دینی شروع کر دی۔ تو اعلان نبوت کے 5ویں سال حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حبشہ کی طرف ہجرت فرمائی، اور آپ کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی، چونکہ آپ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو چکا تھا۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں، حضرت حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی 2 شہزادیاں، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور چھوٹی بہن آپ کی حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان دونوں کا نکاح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ابو لہب کے بیٹوں عتبہ اور عتیبہ سے کیا ہوا تھا۔ اعلان نبوت کے 3 سال بعد، یعنی چوتھے سال، جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے کوہ صفا پر اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت کے لیے بلایا، وہاں پر اسلام کی دعوت پیش فرمائی، تو ابو لہب نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں بے ادبی گستاخی کرتے ہوئے یہ کہہ دیا، آپ کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں، آپ کا ہاتھ تباہ ہو، ہلاک ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں ابو لہب کی یہ بے ادبی پسند نہیں آئی۔ اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ لہب نازل فرمائی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں۔ اللہ، اس نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا تھا نا، آقا کی شان اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بڑی عظیم ہے، کفار حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو برا بلا کہیں تو حضور کا جواب خود حضور نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ سبحان، رب کی طرف سے جواب آتا ہے حبیب کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب یہ سورت نازل فرمائی، ابو لہب نے سنا تو وہ غصے میں بھر گیا،
اس نے اپنے دونوں بیٹوں کو مجبور کیا، عتبہ اور عتیبہ کو، اور ان دونوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیوں کو طلاق دے دی۔ یاد رکھیے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شہزادی حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اعلان نبوت کے 7 سال قبل ہوئی ہے۔ اعلان نبوت کے 5ویں سال آپ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں ہیں اور حبشہ کی طرف ہجرت فرماتی ہیں۔ اعلان نبوت سے پہلے 7 سال آپ کی عمر مبارک، اور اعلان نبوت کے بعد آپ کا 5واں سال ہے عمر کا، یوں 7 اور 5 12، یعنی آپ اس وقت 11 سال کی تھی، 12ویں سال میں پڑھ چکی تھی۔ 11 سال میں آپ کی شادی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ سے ہو چکی ہے اور رخصتی بھی ہو چکی ہے 11 سال کی عمر میں، لیکن آپ کا نکاح تو اس سے بھی پہلے ابو لہب کے بیٹے سے ہو چکا تھا۔ تو یوں پتہ چلا کہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ کا نکاح ابو لہب کے بیٹوں سے 9 سال یا 10 سال کی عمر میں ہو گیا تھا، یا 10 سال کی عمر میں ہو گیا تھا۔ یوں ہی آپ کی جو چھوٹی بہن ہے حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا بھی نکاح ابو لہب کے بیٹے عتیبہ سے ہو چکا تھا، اور ان کی عمر مبارک اس وقت بھی 8 یا 9 سال تھی جب آپ کا نکاح ہوا، رخصتی نہیں ہوئی تھی۔ اب آپ یہ دیکھیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں، 9-10 سال کی عمر میں نکاح ہو جاتا ہے، 11 سال کی عمر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ رخصتی ہو جاتی ہے۔ اور پتہ ہے اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی عمر مبارک کیا تھی؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا جب پہلا نکاح، یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا پہلا نکاح تھا جو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، اس وقت آپ کی عمر مبارک لگ بھگ 38 یا 39 سال تھی۔ 38 سال کی عمر کے شخص سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے 10 سال کی بیٹی کا نکاح کرتے ہیں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج کل ہمارے معاشرے میں اللہ جانے کیا وبا پھیلی ہے، یہ بچیاں جب تک وہ 25-30 سال کی نہیں ہوگی شادی کا سوچتے تک نہیں ہیں، اور یہ ڈھونڈتے رہتے ہیں اتنا بڑا فرق ہے، اتنا بڑا ہے، اتنی عمر ہے، یہ ہے وہ ہے فلاں ہے، ایسا ہے ویسا ہے۔ آپ یقین جانیے جب ہم خود عقل مندی اور ہوشیاری کرتے ہیں نا، اپنی تدبیریں چلتے ہیں نا، تو رب کریم کی رحمت کا جو ہاتھ ہوتا ہے نا وہ اٹھ جاتا ہے، یہ بندہ خود ہی اپنی تدبیریں کر رہا ہے، کرنے دو۔ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے کہ اولاد بالغ ہو جائے ان کا فوراً نکاح کر دیا جائے، لیکن ہم کہتے ہیں لڑکا پاؤں پہ کھڑا ہو، لڑکی اپنے آپ کو سنبھالنے کے قابل ہو جائے، یہ ہو جائے وہ ہو جائے، یوں ان کی عمریں 25-30 سال ہو جاتی ہیں، عمر کا آدھا حصہ گزر جاتا ہے، اور ہم انہی چکروں میں رہتے ہیں، کھائیں گے کیا، پئیں گے کیا، چلیں گے کیسے، بیٹھیں گے کیسے، یوں کرتے کرتے عمریں ضائع کر دیتے ہیں۔ اچھا یہ کیا کر رہے ہیں؟ ان کی زندگی کی تدبیر ہم کر رہے ہیں۔ جب شادیاں ہوتی ہیں تو وہ تدبیریں دھری کی دھری رہ جاتی ہیں، کبھی گھر بستے ہیں کبھی نہیں بستے، آئے دن پنچایتیں ہم دیکھتے رہتے ہیں۔ لیکن اگر بندہ مومن اپنے رب پر بھروسہ کرے، بچے جب شادی کے قابل ہو جائیں، بالغ ہو جائیں، نارمل عمر جب ہو جائے، اس نیت سے ان کا نکاح کر دیں، شادی کر دیں کہ اللہ اور اس کے رسول کا حکم ہے، ہم اس کو ادا کر رہے ہیں، آگے کیا ہوگا جب حکم اللہ اور اس کے رسول کا ہے تو آگے بھی اللہ جانے اس کا رسول جانے، سبحان اللہ۔ جب یہ نیت سے نکاح ہوں گے نا، پھر اللہ کریم کا دست کرم بھی ان پر قائم رہے گا، سبحان اللہ۔ لیکن ہم اس نیت سے نکاح نہیں کرتے کہ یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے یا اللہ کے نبی کا حکم ہے، ہم نکاح کرتے ان کے گھر آباد ہو جائیں، ان کا مستقبل بن جائے۔ جن کے مستقبل ہم بنانے لگتے ہیں ان کے مستقبل بگڑ جاتے ہیں، جن کا مستقبل اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ میں دے دیا جائے ان کے کبھی مستقبل بگڑتے نہیں ہیں۔ تو اس لیے زیادہ تدبیریں کرنے سے بہتر ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو پورا کیا جائے، بس۔ اب دیکھیں نا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادیاں ہیں، 9 سال اور 10 سال کی عمر میں نکاح ہو رہا ہے، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ خیر بعد میں دونوں کو طلاق دے دی ابو لہب کے بیٹوں نے، تو حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح ہوا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ کے ساتھ آپ نے ہجرت فرمائی حبشہ میں، یہ پہلی ہجرت تھی مسلمانوں کی۔
ہجرت حبشہ ہجرت کرنے کے بعد پھر جب مدینہ المنورہ کی طرف ہجرت ہوئی، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی زوجہ محترمہ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مدینہ المنورہ میں بھی ہجرت فرمائی۔ یہ دوسری ہجرت تھی۔ یہ دونوں ہستیاں ایسی ہیں جنہیں صاحب الہجرتین ہونے کا لقب حاصل ہے، سبحان، دو ہجرتیں کرنے والے، سبحان اللہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ المنورہ میں جب پہنچ گئے، آپ رضی اللہ تعالیٰ کی طبیعت میں سخاوت تھی۔ آپ نیک کاموں میں، اچھے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے۔ ایک روایت میں آتا ہے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر مجھے یہ خدشہ نہ ہوتا، آپ دیکھیں نیت دیکھیں جی، غور سے سنیے گا، اپنے حال پہ غور و فکر کیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں اگر مجھے یہ فکر نہ ہوتی کہ کبھی اسلام کو مال کی ضرورت پڑے گی، کہیں اسلام مال کی وجہ سے پیچھے نہ رہ جائے، اسلام کو مال کی ضرورت پڑے اور مال کسی کے پاس ہو ہی نہ، فرمایا میں نے مال صرف اس لیے جمع کیا ہے جب اسلام کو ضرورت پڑے تو میں اپنا مال پیش کر سکوں، سبحان، ورنہ میں اپنا مال جمع نہ کرتا۔ اللہ اکبر، کتنی اچھی نیت ہے۔ اس نیت سے تو آپ اربوں کھربوں روپے جمع کر لیں، ساری دنیا جمع کر لیں، ثواب ہی ثواب ہے، سبحان اللہ۔ نیتیں جتنی اچھی ہوں ثواب اتنا زیادہ مل جاتا ہے۔ تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیشہ نیک کاموں میں پیش تھے۔ مکہ میں بھی غریبوں مسکینوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، مدینہ میں پہنچے تو بھی آپ کا یہی حال تھا۔ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ 2 ہجری میں غزوہ بدر کے بعد، غزوہ بدر کے وقت حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم ان کی تیمارداری کے لیے یہیں ٹھہرو، تو آپ بدر کے مقام پر شریک نہیں ہو سکے، غزوہ بدر میں شریک نہیں ہو سکے، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم سے مدینہ میں ٹھہرے تھے، اس لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے انہیں غزوہ بدر کے مجاہدین میں شامل فرمایا ہے، سبحان اللہ، اور غنیمت میں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی حصہ نکالا ہے، سبحان اللہ۔ جس دن حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ بدر کی فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ میں حاضر ہوئے، اسی دن حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا ہے۔ 2 ہجری شوال میں رمضان کے بعد آپ کا وصال ہوا۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ بدر کے مقام پر تھے تو آپ کے جنازے میں شریک نہیں ہو سکے، یوں آپ کو دفنا دیا گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب مدینہ میں تشریف لاتے ہیں، شوال میں حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوتا ہے 2 ہجری میں۔ شوال کے بعد ذیقعدہ، ذی الحج، محرم، سفر، پھر اگلا مہینہ ربیع الاول۔ 3 ہجری میں ربیع الاول میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنی دوسری شہزادی کا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کر دیتے ہیں۔ یہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوسرا نکاح ہے، اور حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی دوسرا نکاح ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس وقت عمر مبارک کم و بیش 48 یا 49 سال تھی، جبکہ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک 18 یا 19 سال تھی۔ کتنا بڑا فرق ہے عمر میں۔ سیرتیں دیکھی جاتی ہیں، شخصیتیں دیکھی جاتی ہیں، کردار دیکھا جاتا ہے جسے ہم دیکھتے ہی نہیں۔ ہماری نظر صرف مال پہ پڑی رہتی ہے، یہ آنی جانی چیز ہے جی۔ انسان کے پاس جو رہے گا، جو انسان کے ساتھ جائے گا، وہ انسان کا کردار ہے۔ کبھی جائیں تو پوچھیں یہ بیٹی اور اس کے گھر والے کیا 5 وقت کے نمازی ہیں؟ کیا یہ نبی کی سنت کے پابند ہیں؟ کیا ان کے گھر میں دین اسلام نظر آتا ہے؟ کوٹھیاں، بنگلے، شاہانہ انداز تو فرعون کے پاس بھی تھا جی۔ یہ شاہی لباس تو بڑے بڑوں کے پاس ہوتے ہیں، مگر جسے ایمان کا بادشاہ نصیب نہ ہو تو کیا فائدہ ہے؟ مال و دولت بری چیز نہیں ہے اگر ایمان کے ساتھ ہو، لیکن مال و دولت ایسا جو بندے سے ایمان ہی چھین لے، اس کا دین ہی چھین لے، وہ اللہ کے عذاب کے سوا کچھ بھی نہیں ہے جی۔ سب کچھ دیکھیں، پہلے دین دیکھیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان گرامی کا مفہوم بھی ہے نا کہ عورت سے نکاح یا تو اس کے حسب و نسب کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے مال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے حسن و جمال کی وجہ سے ہوتا ہے، یا اس کے کردار کی وجہ سے ہوتا ہے، سیرت کی وجہ سے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم اس کے کردار کو دیکھو، اس کے دین کو دیکھو۔
دین اچھا ہے، خاتون اچھی ہے، ایسی خاتون سے نکاح کرو۔ اللہ تعالیٰ جی ہمیں اپنے کردار کو، اپنے بچوں کے کردار کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ دوسرا نکاح ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا۔ حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی 9 ہجری میں آپ کا وصال ہو گیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز جنازہ پڑھائی، دفنائی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، دوسری شہزادی کے وصال کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اے عثمان، اگر میری 40 بیٹیاں ہوتی تو میں ایک ایک کر کے سب تمہارے نکاح میں دے دیتا، حتیٰ کہ سب ختم ہو جاتی۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ۔ یہ تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کردار۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے خود آپ کے اخلاق اور کردار کی گواہی دی۔ ایک دن آقا علیہ الصلوۃ والسلام حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تشریف لائے جب آپ حیات تھی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی ہیں، شوہر کی خدمت ہو رہی ہے، نبی کی شہزادی ہیں۔ کس کی جی؟ نبی کی شہزادی ہیں، شوہر کا سر دھو رہی ہیں۔ کھانا کون پکا کے دیتا تھا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو؟ حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی پکا کے دیتی تھی، کپڑے دھو کے دیتی تھی، گھر کے کام کاج کرتی تھی۔ غور تو کیجئے بھائی، نبی کی شہزادیاں ہیں، گھر کے کام کاج کرتی ہیں، آج ہمیں کیا موت پڑی ہے کہ ہم گھر کے کام کاج نہیں کر سکتے؟ بس مسئلہ صرف اتنا ہے جی، بچپن سے جو چیز سکھا دیں گے اپنی بیٹیوں کو وہ زندگی بھر ان کا سبق رہے گی۔ اگر بچپن سے ہی یا گھر سے ہی ماں باپ کچھ اور الٹی سیدھے طور طریقے سکھا دیں گے، وہ بچیاں دوسرے گھر میں، دوسرا گھر نہیں بلکہ یوں کہیں کہ اپنا گھر، ماں باپ کے پاس تو بچی چند سال رہتی ہے، اب زندگی کا جو حصہ اس نے شوہر کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے وہ مرگ تک کا ہوتا ہے، موت تک کا ہوتا ہے، ساری زندگی شوہر کے ساتھ بسر کرنی ہے۔ اس کا اپنا گھر وہ ہے جو شوہر کے پاس ہے۔ اپنے گھر میں جب بچی جائے تو اس کا اخلاق اور کردار ایسا ہو کہ اپنے گھر کو جنت بنا دے۔ یہ عورت کی مرضی ہے جی، اپنے گھر کو جنت بنا کے جنت میں رہے یا جہنم بنا کے جہنم میں رہے، یہ اس کی اپنی مرضی ہے۔ البتہ والدین کا، بڑے بہن بھائیوں کا اس میں کردار ضرور ہوتا ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اپنی شہزادی کو دیکھا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دھو رہی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی بیٹی سے فرمایا، یا بنیہ، اے میری پیاری بیٹی، احسن الی ابی عبداللہ، ابو عبداللہ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ یہ نہیں فرمایا عثمان یہ کیا کر رہے ہو، تم خود سر دھو رہے ہو، میری بیٹی سے دھلوا رہے ہو، میری نازک بچی ہے، تم اس سے اتنا کام کروا رہے ہو، سر تو تمہارا اپنا ہے، تم خود دھو لو، گھر کے کام کاج یہ تمہیں کر دے گی؟ نہیں، بلکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی کو مزید نصیحت فرمائی، فرمایا احسن الی ابی عبداللہ، میری پیاری بیٹی اس سے اور زیادہ حسن سلوک کر۔ پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا فَإِنَّهُ أَشْبَهُ أَصْحَابِ بِي خُلُقًا، میری پیاری بیٹی یہ ابو عبداللہ آپ کی کنیت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا میری پیاری بیٹی میرے صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق کے مشابہ یہ ابو عبداللہ ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق کس کو نہیں پتا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے حبیب کائنات کے بارے میں، اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، حبیب آپ اخلاق کے اعلیٰ درجے پر فائز ہیں، اخلاق پر فائز ہیں، اخلاق کے نیچے نہیں۔ ہم تو اخلاق کے نیچے دبے ہوئے ہوتے ہیں نا، مجبوراً کوئی نیک کام کرتے ہیں، زور زبردستی سے نیک کام کرتے ہیں، دل تیار نہیں ہوتا۔ یہ ہے اخلاق کے نیچے دبا ہوا ہونا۔ اخلاق کے اوپر فائز ہونے کا مطلب یہ ہے بلا چون و چراں، بلا کم و کاست، یکدم نیکی کر ڈالنا، کسی قسم کی کوئی خلش نہ ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا آپ اخلاق پر فائز ہیں۔ علماء نے فرمایا حضور حسن اخلاق کے مالک ہیں، اخلاق آپ کے ماتحت ہے، ہم اخلاق کے ماتحت ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا اخلاق یہ ہے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے اخلاق کی تعریف فرمائی، فرمایا صحابہ میں سب سے زیادہ میرے اخلاق سے مشابہت رکھنے والا یہ عثمان ہے۔ سبحان اللہ۔
کیا کردار ہوگا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جن کے اخلاق کو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ان کا اخلاق میرے اخلاق سے مشابہ ہے. سبحان اللہ، کیا اخلاق ہوگا. اللہ. مدینہ المنورہ میں جانے کے بعد مسلمانوں کی پریشانیاں کم نہیں ہوئی. اسلام اس چیز کا نام نہیں ہے کہ کسی نے اسلام قبول کیا، دائرہ اسلام میں داخل ہوا تو فوراً اس پر آسمان سے نعمتوں کی بارش شروع ہو جائے گی، اس کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی. نہیں، یہ تو شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، یہ تو دو دھاری تلوار ہے بھائی. یہاں تو چلتے بھی سوچنا ہے، بولتے بھی سوچنا ہے، دیکھتے بھی سوچنا ہے، کھاتے بھی سوچنا ہے، سوتے بھی سوچنا ہے. یہ تو سوچنے کا نام ہے. اس کے بغیر تو زندگی ہے ہی نہیں اسلام کی. جو سوچتا نہیں وہ مسلمان کیسا ہے؟ ہر کام میں سوچنا ہے پھر عمل کرنا ہے. میرا اسلام مجھے اجازت دیتا ہے کہ نہیں؟ اسلام کے بعد مسلمانوں پہ جو ظلم و ستم ہوئے وہ اس سے پہلے نہیں تھے ان پر. مدینہ میں بھی مسلمانوں نے پریشانیاں دیکھی. جب مدینہ میں تشریف لائے تو پینے کے لیے پانی نہیں ہے. مدینہ میں ایک ہی کنواں ہے، بئر روما، مشہور و معروف واقعہ ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کرم دیکھیے امت مسلمہ پر. اللہ اللہ. مسلمانوں نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں اپنی پریشانی کا اظہار کیا کہ یا رسول اللہ پانی کی بڑی تکلیف ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کون ہے جو بئر روما خرید کر مجھ سے جنت خرید لے. سبحان اللہ. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے سنا، فوراً اٹھے. وہ بئر روما ایک یہودی کی ملکیت تھا. اس یہودی کے پاس گئے، اس سے جا کر پوچھا کنواں اگر تم بیچ دو تو میں خریدنا چاہتا ہوں. بڑی کوشش کی، بڑے جتن کیے، اس نے انکار کر دیا کہ میں کنواں نہیں بیچوں گا. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے تدبیر سوچی، فرمایا اچھا ایسا کرو، پورا کنواں نہیں بیچتے تو آدھا بیچ دو. یہودی آدھا کنواں بیچنے پہ راضی ہو گیا. آدھا یوں کہ ایک دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے مالک، ایک دن وہ یہودی مالک ہوگا. اس نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے ہاتھ بیچ دیا اس نیت سے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیادہ مہنگا پانی بیچیں گے اور مجھے دوسرے دن زیادہ کمائی کا موقع مل جائے گا. یا جیسے بھی اس نے سوچا، بہرحال اس نے سوچا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آدھا کنواں خریدا اور اسے اللہ کے نام پہ وقف کر دیا. سب میں اعلان فرما دیا فلاں دن جو بھی پانی بھرے گا کوئی قیمت نہیں ہے، فی سبیل اللہ ہے. لوگوں نے پانی بھرنا شروع کر دیا. اب لوگ کیا کرتے، جس دن حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی باری ہوتی اسی دن پانی بھر کر اپنے گھروں میں دوسرے دن کے لیے بھی جمع کر لیتے. نتیجتاً دوسرے دن یہودی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے دیکھتا رہتا، کوئی پانی بھرنے نہ آتا. پریشان ہو گیا. پھر خود چل کر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے پاس گیا اور کہنے لگا کہ باقی کنواں بھی مجھ سے خرید لیں. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے کل ملا کر 2 وقت میں جو کنواں خریدا 35,000 درہم اس کنویں کے خریدنے کے عطا فرمائے. صبح 35,000 درہم آج کے لاکھوں روپے بنتے ہیں جی، کروڑوں روپے بنتے ہیں. 35,000 درہم ادا کر کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں حاضر ہوئے. عرض کی یا رسول اللہ بئر روما کا کنواں خرید لیا ہے، اب آپ کی بارگاہ میں وقف ہے. سبحان اللہ. اللہ اکبر. غزوہ تبوک میں بھی، غزوہ تبوک میں مسلمان بڑی قسم پرسی کے عالم میں تھے. شدید گرمی تھی. غزوہ تبوک رومی لشکر سے مقابلہ تھا. روم اس وقت سپر پاور تھا دنیا کا، لیکن مسلمان کسی سپر پاور سے نہیں ڈرتا، چونکہ مسلمان کو پتا ہے کہ اصل سپر پاور تو میرے پاس ہے، خدا کی ذات. جسے یقین ہے کہ خدا کی ذات میرے ساتھ ہے وہ کبھی نہیں ڈرتا. ہاں جسے خدا کا پتہ ہی نہیں وہ چین سے سو بھی نہیں پاتا، اسے نیند بھی نہیں آتی، اسے گولیاں کھانی پڑتی ہیں. جو خدا سے دور ہوتا ہے سکھ چین اس سے یوں دور ہو جاتے ہیں. اللہ اپنے قریب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. مسلمان کبھی پیچھے نہیں ہٹتا. رومی اس وقت دنیا کی سپر پاور، طاقتور ترین قوم، طاقتور ترین لشکر ان کے پاس، لاکھوں کی فوج ہے.
چند ہزار مسلمان ہیں، 30,000 کا لشکر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تیار کیا اور اعلان فرمایا کون ہے جو اس وقت اس میں حصہ ڈالے اور اپنا مال اللہ کے راستے میں خرچ کرے اور اس کے بدلے میں جنت لے لے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھے، 950 اونٹ، 50 گھوڑے، مع جنگی ساز و سامان، راستے کا خرچ اونٹوں پر لاد کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ عالیہ میں پیش کیا۔ 11,000 اشرفیاں لا کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دامن اقدس میں ڈالی۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھ کر فرمایا یا اللہ میں تیرا نبی عثمان سے راضی ہوں، مولا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ سبحان اللہ۔ اللہ، اتنا بڑا مقام کس کو نصیب ہوتا ہے؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا فرمائیں کہ یا اللہ عثمان سے راضی ہو جا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں عثمان غنی نے 2 مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی۔ ایک مرتبہ بئر رومہ کنواں خرید کر وقف کیا تو جنت خریدی، دوسری مرتبہ غزوہ تبوک کے وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت خریدی۔ سبحان اللہ۔ بئر رومہ جو آپ نے خریدا تھا، آپ کی خلافت میں اس کے گردا گرد تھوڑا سا کھجور کا باغ بنا دیا گیا تھا، جو وہ باغ آج تک چل رہا ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی ملکیت میں۔ جو اللہ کے راستے میں نیک کام کرتے ہیں جی، اللہ تعالیٰ انہیں بقائے حیات یوں عطا فرماتا ہے۔ عثمان غنی دنیا سے رخصت ہو گئے مگر ان کا مال آج بھی اللہ کے راستے میں بٹ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔